نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب کو اور خواتین کو بھی عجیب اتفاق ہے کہ خواتین کو بھی جو جاب پرسنس خواتین ہیں ان کو، اور مردوں میں تو مرد تو ہوتا ہی جاب پرسن ہے، ٹھیک ہے، تو مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور پرانے دور میں جب پتھر توڑنے کی مشینیں نہیں ہوتی تھیں تو جو پتھر توڑنے والے بچے ہوتے تھے ان کے بھی ہاتھوں میں فیٹ کارن ہوتا تھا۔ پاؤں میں ہے تو فیٹ کارن کہہ لیجئے، مگر ہاتھوں میں بھی اگر کارن نکل گئے سفید سفید پتھر جیسے، جب یہ ہاتھوں میں نکلتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ بندے کو ہاتھ بند کرنے کھولنے میں ایک مشکل پیش آتی ہے، اور کسی سے ہاتھ ملانے میں، شیک ہینڈ کرنے میں اس کو ایک عجیب سی جھجک سی محسوس ہوتی ہے، گلٹی فیل کرتا ہے۔ اور جب پاؤں میں ہوتی ہے تو پھر چلنا مشکل پڑ جاتا ہے، چلنا دوبھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے دنیا نے طریقے نکال لیے کہ جن کو پاؤں میں فیٹ کارن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک جمبو لان آتا ہے۔ جمبو لان اس فوم کو کہتے ہیں جو کہ کارپیٹ کے نیچے بچھایا جاتا ہے، تو وہ فوم ہوتا ہے آدھے انچ موٹا، تو وہ فوم کا پیس چپل کے حساب سے، جوتے کے حساب سے کاٹ کے اگر اندر ڈال دیا جائے تو فیٹ کارن کا جب تک علاج نہ ہو جائے، پاؤں کے نیچے جو سفید مسے نکلتے ہیں اور بڑے جھڑدار مسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو باضابطہ دنیا میں آپریٹ کرایا جاتا ہے، آدھی دنیا میں آپریٹ کرایا جاتا ہے، باقی دنیا میں اس کو آپریٹ نہیں کرایا جاتا، اس کا علاج ہوتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے۔ تو جو آپریٹ نہیں کراتے وہ فیٹ کارن کو یا ان مسوں کو ختم کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پر جو ہے ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ہنزل کو لسان العربی ہنزل کہا جاتا ہے، ویسے اس کو کوڑ تمہ بھی کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں، اور تمبا بھی کہتے ہیں، اور اس کو جناب علی انگریزی میں کالو سند بھی کہتے ہیں اور بیٹر ایپل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لے لیا جاتا ہے تازہ، جن ملکوں میں دستیاب ہے، جہاں دستیاب نہیں ہے وہاں پر آپریشن ہی ہوگا، جہاں دستیاب ہے وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس، آپ کا جو موجودہ پاکستانی 1 روپے کا سکہ ہے اتنا پیس کاٹ کے اس کے گودے والی سائڈ اور رکھ کے ان کارن کے اوپر ٹیپ یا فزیکل بینڈیج ہوتی ہے یا وہ جناب علی سنی پلاسٹر مل جاتا ہے، تو اس میں سے کچھ بھی، یا سرجیکل ٹیپ کہہ لیجئے وائٹ والا، وہ مل جاتا ہے، تو وہ لگا لیے جاتے ہیں۔ کم از کم 4 سے 5 دن یہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ پوری کارن کا ایریا گل جاتا ہے اور یہ باہر آ جاتی ہے۔ جب باہر آ گئی تو پھر آپ ڈیٹول یا پائیوڈین سے دھو لیں، اور پوری بھی باہر نہیں آتی، ہم لوگ جلباز ہیں، ہم نوچ کے اس کو کسی طرح خود ہی باہر پھینک دیتے ہیں، تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو آکٹوپس کی طرح اس کے اندر جڑیں بھی ہوتی ہیں، تو خیر وہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ مین چیز باہر آ گئی تو جڑوں نے ویسے بھی ڈیڈ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب امیبا یا پیرامیشیم سائیکل لیول نہیں ہے کہ وہ مزید وہ جڑ آگے کچھ اور کر دے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ مین کون آپ نے نوچ کے پھینک دی جب وہ گل چکا تو، ٹھیک ہے نا، کچے کو تو نہیں نوچ سکو گے، کچے کو نوچنا ہے تو پھر آپریٹ کرا لو۔ تو اس طریقے سے وہ جب نکل گئی، نکال کے پھینک دیا آپ نے نوچ کے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ڈیٹول یا پائیوڈین سے اس کو، اس جگہ کو صاف کر کے، عام سا ٹالکم پاؤڈر جو خواتین اتنا بڑا ڈبہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سینے پہ لگاتی ہیں، فیس پاؤڈر کہہ لیجئے۔ ٹالکم پاؤڈر بیسیکلی سنگ جراحت ہوتا ہے، ہر پنساری سے ملتا ہے سنگ جراحت، یہ واحد پتھر ہے جو پسنے کے بعد چکنا پاؤڈر ہوتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی ٹالکم پاؤڈر بنتے ہیں وہ بیسیکلی سنگ جراحت سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنگ جراحت نامی پتھر پیسا جاتا ہے اور اس سے ٹالکم پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کوئی سی بھی حسب منشا اپنی من پسند خوشبو ملا لیجئے، پھر اپنے نام کا اچھا سا برانڈ بنا کے ٹالکم پاؤڈر بیچی جائیں پوری دنیا کو، ٹھیک ہے نا۔ بس یہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ٹالکم پاؤڈر میں۔ تو پھر یہ ٹالکم پاؤڈر جو ہے سنگ جراحت سے چونکہ بنا ہے، اور جراحت آپ سمجھتے ہو کہ آپریشن کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں جگہوں پہ ان پوائنٹ کو جہاں پہ آپ نے فیٹ کارن کھینچ کے نکال دیے تھے، تو وہاں پہ پائیوڈین یا ڈیٹول سے صاف کرنے کے بعد آپ نے وہ سنگ جراحت یا ٹالکم پاؤڈر کہہ لیجئے وہ چھڑک لیا تو آپ کا کام ہو جاتا ہے، وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، آپ نارمل لائف میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک آسان ترین بات ہے۔ اور پرہیز کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ فیٹ کارن کے شکار ہو جائیں، اس کو واٹس بھی کہہ لیجئے اپنی زبان میں، فیٹ کارن تو میڈیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے، اس صورت میں آپ نے تمام کھٹی چیزیں، بڑا گوشت اور فریج کا ٹھنڈا پانی حرام کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی جنریشن رک جائے۔ مشکل ترین کیس، آسان ترین علاج، ہم خود اس کی دوائیں بناتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تکلیف کم ہوتی ہے اور باعزت طریقے سے وہ باہر ہو جاتا ہے، لیکن ہر کسی کو دوا دستیاب نہیں ہے، کوئی دور ہے اور یہ وہ لینا دینا مہنگا خرچہ آ رہا ہے۔ تو میں نے ایک آسان کام جو دوا کا مین جوہر تھا وہ آپ کو بتا دیا کہ محض اس کا گودا لگانے سے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔